السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، نصر اللہ خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے سنہ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ معروف ملک کی شخصیت موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر شفقت الرحمان مغل صاحب. آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ جامعہ اسلامیہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے بہاولپور، وہاں پہ بطور استاد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم نے شیخ کے ساتھ وراثت کے حوالے سے، جو کہ بڑا حساس ٹاپک تھا، اس حوالے سے بات کی تھی. آج بھی انشاءاللہ باذن اللہ ہم ایک حساس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں، اور جس کا تعلق آئلی زندگی کے ساتھ ہے. تو ڈائریکٹ شیخ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. شیخ، جیسے کہ یہ جو ہماری آئلی زندگی ہے یا آئلی نظام ہے، آئلی قانون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ جو آئلی زندگی بنائی تھی، ایک مرد عورت کا ملنا، یہ تو سکون حاصل کرنے کے لیے تھا، آپس میں مودت محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے تھا. آغاز میں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، یا وہ والا ایک سکون میسر نہیں آتا جو کہ آنا چاہیے. کیا آپ اس حوالے سے فرمائیں گے؟ واقعی بہت حساس موضوع ہے اور ہر ایک کی ضرورت بھی ہے. جی جی. اور اگر صنف وائز دیکھا جائے، جینڈر وائز دیکھا جائے، تو دو طرفہ اس موضوع کی بڑی شدید ضرورت ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ محبت نہیں ہے. محبت ہے، وہ ایک فطری چیز ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ محبت بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے گھر ہنستے بستے اور خوشحال اور پرسکون نظر نہیں آتے. جی. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے، نفرت بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محبت بھی پیدا کی ہے اور دلوں کے اندر نفرت بھی پیدا کی ہے، اور وہ دونوں بڑی بیلنس ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے. لیکن ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بیرونی اثرات ہم نے اتنے زیادہ قبول کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو فطری نیچرل جو سسٹم ہے، جی جی، جذبات کا اور اندرونی احساسات کا، وہ سارے کا سارا درہم برہم اور تباہ ہو گیا ہے وہ. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہماری، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، جی، ان کی آنکھوں اور کانوں کا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا استعمال ہم نے ان نیچرل شروع کر دیا. جی جی. ان نیچرل. اگر قدرتی انداز سے اس کو ہم لے کر چلتے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر محبت اور نفرت کی چیز پیدا کی ہے وہ بھی نیچرل ہے، اور ہمارا جو اس کا احساس کرنے کا انداز ہے وہ بھی نیچرل ہے. تو یہ کام کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. جی جی. لیکن اس کے اندر جب یہ بیرونی اثرات نے آ کر اتنا زیادہ اس پر اثر ڈالا ہے کہ وہ قدرتی رہا ہی نہیں، وہ سارے کا سارا مصنوعی ہو گیا ہے، سارے کا سارا وہ ہماری اپنی انٹرفیئر کی وجہ سے بگڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر سے سکون کم یا ختم ہو رہا ہے. اور اس میں یعنی میں نے تو بڑی ڈھکی چھپے الفاظ میں کہا کہ اپنے کان اور اپنی آنکھوں کی حفاظت. جی جی. یعنی جو چیز شریعت کے مطابق میں نے اپنے گھر کی چار دیواری میں اس کو ایک حقیقی، شرعی اور اصولی، انسانی بہترین ذریعے سے میں نے اس کو پورا کرنا تھا، وہ کسی اور انداز سے پورا کر رہا ہے بندہ، چاہے وہ اسکرین کو دیکھ کر ہے، چاہے وہ حقیقی دنیا میں کسی اور پر نظر ڈال کر، باہر منہ مار کے. ہاں. اور یہی صورتحال دوسری طرف بھی ہے. کانوں سے ایسی چیزیں سننا اور پھر اس کی تمنا اور خواہش، خوابوں کا شہزادہ اور شہزادی، نہ وہ شہزادہ ملتا ہے نہ وہ شہزادی ملتی ہے، پھر وہ سادہ اور سادی رہ جاتے ہیں. جب ایکچوئل زندگی شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہی کچھ ہے. تو ہماری جو توقعات بڑھ گئی ہیں ایک دوسرے سے. شیخ، بلکہ یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ میں تو شادی سے پہلے یہ سوچ رہی تھی، میں تو شادی سے پہلے یہ خواب دیکھ رہا تھا. یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے. ایسے ہی. اور یہ خواب ہمارے اس اسکرین نے دکھائے ہیں. ہماری جو اصل زندگی ہے اس زندگی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. ہر کوئی جانتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن جو ڈرامے چل رہے ہیں یا فلمیں چل رہی ہیں یا ویژول میڈیا جو بھی ہے، ویژول میڈیا، اور اس کے بعد جب سے یہ سوشل میڈیا میں آ کر لوگوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے گھر کی نجی زندگی کو شیئر کرنا شروع کیا ہوا ہے. صحیح بات ہے.
اور اسی کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اب وہ چیز دکھاتے ہیں نا کہ جب اڑتی ہوئی دکھتی ہے، پھنستی ہوئی تو نہیں دکھاتے. کبھی انہوں نے دکھایا کہ جی ہماری لڑائی ہو رہی ہے ہاں جی. اور جہاں دولت کی فراوانی ہوگی وہاں قطعاً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ جہاں دولت کی فراوانی ہوگی وہاں لڑائی زیادہ ہوگی، وہاں بے سکونی زیادہ ہوگی. ایسے ہی جی. جس کے پاس دولت محدود ہے، اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے کفاف یعنی اتنی مجھے آمدن ہو، میری پاس دولت ہو کہ جس سے میری زندگی سکون سے گزر بسر ہو جائے، میری زندگی کی جو ضروریات ہیں نا وہ پوری ہو جائیں. جی جی. اور اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں. شیخ آپ نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، میں وہ بول دیتا ہوں، آپ نے اس کو پردہ ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں فیملی ولاگنگ. فیملی ولاگنگ. ہاں جی. بالکل. تو فیملی ولاگنگ کے اوپر آگے لوگوں نے وہ ہر چیز وہ ننگی کر دی ہے اور سب کچھ دکھانا شروع کر دیا. بہت ہی حیران کن صورتحال ہے. یعنی پتہ نہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی کو بھی عذاب بنا لیا ہے خود سے ہی، اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پرائیویسی نہیں، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. بارک اللہ فیک. شیخ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھ اور کان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، جس وجہ سے ہمارے ہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور سکون برباد ہوا ہوا ہے، سکون برباد ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا شیخ، یہ جو آئلی زندگی کا نظام ہے یہ کن اصولوں پہ قائم ہے اور کیسے اس کو ایک اصولی اعتبار سے گزارا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، شادی جو ہے یا نکاح جی. یہ محض چند لمحات کی اپنی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی جسمانی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. بلکہ یہ ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہے. اور وہ ذمہ داری 24 اور 7 ڈیز ہے، وہ عارضی نہیں ہے. جب انسان کسی کو قبول کہتا ہے، مجھے قبول ہے، اور یہ مرد کہتا ہے، جی. تو وہ اپنی پوری سچویشن کے ساتھ، جو دوسری طرف کوئی بھی خاتون ہے جس کنڈیشن میں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اس پوری حالت کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے. صحیح بات ہے. یعنی یہ کہنا کہ مجھے کیا پتا تھا، یا میں تو یہ سمجھتا تھا، میں تو فلاں تھا یا وہ تھا، اور مجھے یوں کہا کہ بھائی آپ نے جو لفظ قبول بولا تھا وہ اسی سچویشن کے ساتھ بولا تھا. وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، بس آپ جو کی کچھ ہے. کرنا ہے قبول کرنے سے پہلے اس کو آپ نے پرکھنا ہے، اگر پرکھنا بھی ہے وہ اس سے پہلے جب آپ نے قبول کہہ دیا، ایکسیپٹ، بس اب معاملہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہہ جی میں نے تو یہ سمجھا تھا، میں نے تو وہ سوچا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. جب انسان ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اس میں لڑائی نہیں ہوتی، پھر اس میں سکون ختم نہیں ہوتا، بلکہ سکون بڑھتا ہے. جب انسان ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ساتھ جڑے. صحیح بات ہے. اگر انسان صرف یہ کہے کہ میں، بس پھر ختم. کسی نے کہا کہ مجھے سکون چاہیے، کہنے لگے اس کو لکھو ذرا، اس کو لکھو، مجھے سکون چاہیے. کہتے پہلے تو اپنی چاہتوں کو ختم کرے. صحیح ہے. لمبی لمبی چاہتیں ختم کرے اس کو. کہ نہیں کر دیا، نہیں ایسے نہیں، جو لکھا ہوا ہے اس پہ سے ختم کرے. مجھے سکون چاہیے ختم کریں. دوسرے نمبر پر اپنی انا کو ماریں، ایگو ختم کرے اس کو. ہو گئی؟ نہیں ایسے نہیں، جو لکھا ہے اس میں سے ختم مجھے ختم کرو. مجھے ختم کرو، باقی کیا بچا؟ سکون. بس سکون ملے گا آپ کو. پھر نہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اور چاہتے ہی چاہتے ہیں، اس دونوں چیزیں سکون برباد کرتی ہیں. اللہ اکبر، بڑی زبردست بات. جب دو طرفہ یہ چیز ہو کہ سکون جب دیں گے تو ملے گا. صحیح بات ہے. جب سکون دیں گے تو ملے گا، اور اگر جب سکون صرف لینا چاہیں گے، دینا نہیں چاہیں گے، پھر نہ آپ کو ملے گا نہ دوسری طرف جائے گا. اللہ اکبر. تو ہماری یہ جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا، جی یہ اسی لیے شریعت نے کہا ہے نا کہ یہ عارضی نہیں ہونا چاہیے محدود پیریڈ کے لیے. نہیں، غلط ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے. جی. اسی طرح کوئی بھی ایسی کنڈیشن بیچ میں ڈال دینا جس سے آپس کا سکون برباد ہوتا ہو، ختم ہوتا ہو یا کم ہوتا ہو،
وہ اس میں قابل قبول نہیں ہے اس ایگریمنٹ میں. اس میں تو یہ ہے کہ پھر اکٹھے چلنا ہے, صحیح بات ہے. اور جہاں تک چلنا ہے چلنے کے لیے تیار ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس کوئی اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں ہوتے اور اتنی زیادہ ان کے پاس آسائشیں بھی نہیں ہوتی, لیکن رات کو دونوں گھر کے جو جی ہیں افراد ہیں وہ سکون سے سوتے ہیں, آرام سے سوتے ہیں. ان کے ہنسنے کی آوازیں بھی باہر آتی ہیں, خوش رہنے والے لوگ ہاں جی, محدود وسائل. وجہ کیا ہے کہ نہ تو ان میں چاہتوں کے انبار ہے, صحیح بات ہے, اور نہ ہی ان کے اندر میں اور میں ہے. جب دونوں ایک دوسرے کا سکون بننے کی کوشش کرتے ہیں تو سکون پاتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ, یہ اپنے بڑی زبردست یہ نقطہ بڑا نفیس سا بیان ہو گیا. تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں اس انداز سے کہ جب ایک خاوند ایک عورت کو قبول کر رہا ہے تو ہمارے ہاں عمومی طور پہ اس ذمہ داریوں سے بھاگا جاتا ہے نا, مرد بھی بعض اوقات ذمہ داری سے بھاگتا ہے, عورت بھی بھاگتی ہے. تو اس میں ذمہ داری کس طرح سے ہم اس کا تعین کریں گے کہ ذمہ داری کس کے پاس ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت بنیادی سوال ہے یہ والا جی. ہمارے ہاں عام طور پر جب پوچھا جاتا ہے نا کہ گھر بسانا کس کی ذمہ داری ہے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عورت کی. اچھا جی. میں اسے اختلاف کرتا ہوں. صحیح ہے جی. میں کہتا ہوں کہ نہیں, گھر بسانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. کیوں؟ ایکسیپٹ کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے جی, بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار ہے براہ راست وہ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. وہ بھی مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس براہ راست اختیار نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر گھر کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس میں سپرمیسی اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے. تو پھر گھر بسانا مرد کی ذمہ داری ہوئی یا عورت کی؟ یقینی طور پہ مرد کی ہوئی. مرد کی ہوئی. ہاں جی. جتنا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے ساتھ میں اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. تو یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں نبی لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. ہاں جی. کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اس وقت بھی ہوتی تھی. یہ چلتا ہی ہے جی جب سے آدم و حوا کی اولاد آئی ہے. جب سے, بلکہ آدم اور حوا کے متعلق ہم تک خبر نہیں پہنچی. صحیح بات ہے, ہو سکتا ہے ان کے بھی آپس میں کوئی معاملات ہوں. اور انسان ہو اور آپس میں وہ اونچ نیچ نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. صحیح بات ہے جی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر, صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی کوئی شک نہیں. لیکن آپ کی جو عائلی زندگی ہے, فیملی زندگی ہے, اس میں بھی اس قسم کے مسائل موجود ہیں. اس میں بھی موجود ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, وہ پریشان ہو رہے تھے. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فلاں آیات سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن عباس آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا. خیر پھر وہ پس منظر ذکر کرتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ ہم جب مکہ میں تھے, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں جی جی, کہ جب ہم مکہ میں تھے تو ہماری خواتین ہمارے آگے جواب نہیں دیتی تھیں. مدینہ میں آ کے جب مدینے میں آئے تو مدینے میں انصار کی خواتین ان کو جواب دیتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب ان کی وجہ سے اثر ہماری خواتین پر بھی آ گیا, اور گھر کے اندر بات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میری اہلیہ نے مجھے جواب دیا. اس نے جواب کیسے دیا ہے؟ جواب یہ دینے والی تو نہیں ہے, لیکن آج کیوں دیا ہے, کیا وجہ ہے؟ ٹو لگائی تو معاملہ پتہ چلا, اچھا یہ انصار کے گھرانوں سے اثر آ رہا ہے, ادھر آ گئی. اچھا. اب یہ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو ہم کون ہیں؟ بلکہ اس میں شیخ کی بڑا نفیس سا نقطہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بالکل رفیق ہیں, نرم طبیعت ہیں, حلیم الطبع ہیں, وہاں پہ مسائل ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے ذرا جبری ہیں, یہ اچھا کمپیریزن ہے. ہاں وہاں بھی ہیں, وہاں بھی مسائل مطلب یہ ہے کہ مسائل سے خالی کوئی گھر نہیں ہے. جہاں پہ مرد اور عورت ہیں وہاں پہ مسائل ہیں. جی. اور میں بس اوقات بعض لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا پارٹنر یا آپ کی پارٹنر جی جی آپ پر نکتہ چینی نہیں کر رہی نا, تو آپ ذرا خیال کریں, دیکھیں طبیعت ٹھیک ہے ان کی, کوئی مسئلہ مسائل چل رہے ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ان کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر ایک آدھا کوئی نہ کوئی چٹکلا, کوئی تنقید, کوئی غصہ, کوئی آواز اونچی نیچی ہو رہی ہے تو آپ پرسکون رہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے. ہاں جی, پرسکون رہیں. تو
اور حقیقت بھی ایسی ہے. صحیح ہے, اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہوئی. اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آئے گا. جی جی, انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ یہ ایک سیکوینس پہ چلتا رہے تو بور ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بھائی ایک کھانا 3 دفعہ آپ کو مل جائے, ایک اب دوپہر کو ملا, پھر شام کو ملا, پھر بندے کی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. صرف کھانا ہی ہے. ہاں جی, لباس ہو ایک ہی قسم کا ہو, ایک ہی طرح کا ہو, اس کی طبیعت بھی بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہمارا مزاج بھی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اور آپ اجازت دیں. بالکل بالکل. ہمارے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں, ان کی بس نام نہ لینا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, ان کی جو خاتون خانہ ہیں, ان کی طرف سے شکایت یہ آئی کہ میں اگر ان کو کچھ بھی کہتی ہوں نا, یہ بولتے ہی نہیں ہیں جی. ان کو میں مطلب 1-2 سال سے میں ترس گئی ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ لڑے. یہ لڑتا ہی نہیں ہے. میں اس کو کچھ بھی کام بھیجتی ہوں, یہ کر کے آ جاتا ہے. پھر یہ وہ اتنا کرتا ہے جتنا میں کہتی ہوں, کبھی اس سے زیادہ نہیں کیا. کبھی اس نے آج تک میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی. تو آپ کی بات سے مجھے بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فطرت الگ بنائی. مرد اگر اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرے گا تو یہ عورت کے لیے پریشان کن بات ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. اور عورت اگر وہ کام نہیں کرے گی تو وہ بھی. اور یہ جب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ایک فطری انوائرمنٹ بنتا ہے. یہ جی ایسے ہی ہے. دیکھیں جو غصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جی مخلوق ہے. اگر کہیں پر غصہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ایک مخلوق کی کمی ہے یہاں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ بھی اپنا وجود ظاہر نہیں کرے گا تو انوائرمنٹ پورا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. اس میں ہمارے ویسے تقریباً سمجھیں کہ 2 نکات کمپلیٹ ہو گئے اس بات کے اندر, کہ ایک تو یہ کہ ذمہ داری بنیادی طور پہ مرد کی ہے. دوسرا یہ کہ عورت اور مرد کا آپس میں کردار کیسا ہونا چاہیے, اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کر دیں. یہ بڑا اچھا سیکوینس چل رہا ہے. جی جی, کہ کیونکہ یہ میرا جو جملہ ہے نا, یہ سن کر بعض خواتین جو ہے نا وہ کہتے ہیں لو ساڑی تے زیادہ ہے, جی سانو چھٹی مل گئی. جی جی, ایسا نہیں ہے. یہاں کمپیریزن ہو رہا تھا کہ زیادہ ذمہ داری کس کی ہے. صحیح ہے جی. وہ مرد کی ہے. ٹھیک ہے, کھانا اگر صحیح نہیں بنا تو جس نے بنایا اس نے تو ظاہر کر ہی لینا ہے, جس نے بنایا ہے. ہاں جی, تو مسئلہ کس کا ہوگا؟ مرد کا. جی جی, وہ اس پر کیسے اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جو دیگر گھر کی سروسز ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو جس نے جو پرووائڈر ہے اس نے تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر ہی لینا ہے. جی جی, کیونکہ اس نے وہ خود جو انوالو ہے, تو صبر کس نے کرنا ہے؟ جی, جس کو سروسز دی جا رہی ہے. تو اس اعتبار سے مرد کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. صحیح ہے جی. یہ جو سیکوینس میں آپ نے سوال پوچھا, بڑے ٹائم پر پوچھا ہے کہ دونوں کی آپس میں کیا ذمہ داری ہے. دیکھیں ایک لفظ میں نے شروع میں بولا تھا, ایک دوسرے کو مکمل کرنا. ہاں جی, ایک دوسرے کو مکمل. اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں خواتین کو عطا کی ہیں وہ مردوں کے پاس نہیں ہیں, جو مردوں کو عطا کی ہیں وہ خواتین کے پاس نہیں ہیں. کچھ ایسی ہیں جو دونوں میں مشترکہ ہیں. ہاں جی, کچھ ایسی ہیں جو دونوں میں مشترکہ ہیں. تو جہاں پر ایک دوسرے کے اندر کمی ہے وہ دوسرا جو فرد ہے وہ اس کو پورا کرے گا. اب وہ کتنی ضرورت پڑے گی, یہ ٹائم ٹو ٹائم ویریشن آئے گی اس میں. کبھی خواتین کی ذمہ داری زیادہ ہو جائے گی, کبھی مرد کی ذمہ داری ہو جائے گی. کبھی فوری سے ابھی ایک لمحے پہلے مرد کی ذمہ داری زیادہ تھی, ایک لمحے بعد عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے. ایک ہی سیناریو, ایک ہی منظر, ایک ہی سب کچھ اسی دوران ہی تبدیل ہو جائے گا. تو چونکہ ہم نے ایک لفظ کہا کہ ہم ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ہیں. جی جی, اور جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ہیں, اور یہ تبھی ہوگا جب میں نکلے گا بیچ میں سے. صحیح بات ہے, ایسے ہی. جب میں بیچ میں سے نکلے گا اور ایک دوسرے کو ہم مکمل کرنے کے لیے ہوں گے تو پھر ہم ذمہ داریوں کو صحیح انداز سے نبھائیں, سمجھیں گے, پھر نبھائیں گے. مثال کے طور پر گھر کی 4 دیواری کے اندر جو کچھ بھی ہے اس میں زیادہ خواتین کو پتہ ہوتا ہے, یہاں ان کی ذمہ داری ہے. اب اس 4 دیواری کے اندر وہ چیز کہاں سے آئے گی, یہ مرد کی ذمہ داری ہے, وقت پر ان کو پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے, تو گھر کی جو نسبت ہے, بلکہ سورہ طلاق میں اس چیز کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی نسبت, مکان کی نسبت جی جی مرد کی طرف نہیں کی, عورت کی طرف کی ہے. صحیح بات ہے, صحیح. لا تخرجوہن من بیوتہن, ہاں, اپنے گھروں سے جو اس کا گھر ہے, عورتوں کے گھروں سے ان کو مت نکالو.
حالانکہ وہ نام پراپرٹی سب کچھ مرد کی ہے، ہاں کمایا اس نے، بنایا اس نے، سب کچھ اسی اس کا نے ہے، کیا. لیکن چونکہ وہ گھر کی اندر اس نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور سارے اس کے چلانا ہوتا ہے، اور میں نے ریاست اسی نے بھی کرنا اس کی ہے، شیخ ریاست بھی ہے. اس کی ہے. یہی لفظ جی جی جو ہمارے یہاں کہا رہا تھا نا گھر کی مالکن، ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح واقعی بات. گھر کی مالکن ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کبھی گھر سے کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز برتن میں لے کر گئے ہیں؟ یہ عاشر بھائی ادھر کھڑے ہیں، میں بات کر ہی دیتا ہوں. اس ہاں، کے پاس میرے 2 برتن پڑے ہیں، وہ مجھے ابھی آتے ہوئے کہہ رہی تھی دیکھا نا، برتن لینے ہیں دیکھا ہم. آپ کو بھول چکا تھا، آپ کو بھول چکا تھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرد گھر میں رکھا ہوتا ہے اور وہ خواتین کی شکل جی میں جی ہوتا جن ہے. کو، اگر وہ نہ ہو تو میرا پورا کچن آپ کے گھر میں ہوگا ہاں جی اور آپ کا کچن کسی اور کے گھر میں ہوگا اور اس کا ایسے ہی. کسی اور کے گھر میں ہوگا. صحیح بات ہے، تو وہ ایسے ہی ہے. اپنے مالکن ہونے کا حق پورا لیتی بھی ہیں اور جی جی وقتاً فوقتاً جتاتی بھی ہیں. اور اگر وہ نہ جتائیں تو ہمارے برتن تو ہم ویسے ہی پورے کر دیں. یہ واقعی صحیح بات ہے، بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ یہ واقعی بھائی وہ جو ریاست کا سربراہ ہے نا، اسی کو پتہ ہے کہ چیزیں کدھر ہیں، نظام کیسے چلنا ہے، چیز کدھر گئی ہے، کیسے واپس آئی ہے، ایسی نہیں آئی، کیوں نہیں آئی. اب دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں، میں پوچھتا ہوں یار فلاں چیز تھی تو کہاں پر ہے وہ جی آ جاتی ہے میرے پاس، جی جی اور مجھے نہیں پتا کہاں رکھی ہوئی ہے لیکن آ جاتی. تو مالک یہی مالک ہوتا ہے اصل میں. تو گھر کی 4 دیواری میں جو بھی معاملات ہوں اس میں خواتین کا جتنا تجربہ ہے اور خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار دیا ہے وہ بڑا شاندار ہے. گھر سے باہر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے مرد کی ذمہ ذمہ داری داری ہے. لگائی، بالکل ایسے جی. یہ جب ہم آپس میں ان چیزوں کو بانٹ لیتے ہیں تو معاملات بالکل بہترین انداز سے چلتے ہیں. بارک اللہ فیک. یعنی اس میں اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں سم اپ کروں آپ کی پچھلی ساری جی جی گفتگو کو، تو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھتے ہوئے، بالکل کیونکہ ہم ایسے نے ہی ایک دوسرے کو مکمل کرنا ہے. ایسے ہی ٹھیک ایسے ہے. ہی. اچھا شیخ، اب ہم تھوڑا سا ذرا اس کو بڑھاتے ہیں، گفتگو کو تھوڑا سا دوسری طرف جاتے ہیں. دیکھیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی ریشو پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ بھی رہی ہے، مسائل بھی زیادہ آ رہے ہیں اور لوگ مختلف انداز سے اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. پہلے شاید طلاق کے حوالے سے گفتگو اتنی عام زبان زد عام نہیں تھی، گھروں کے اندر بھی بات ہو رہی. کیا یہ طلاق والے جو معاملات تھے ہم سے پہلے لوگوں میں بھی ایسے ہی تھے، یا مسائل ان کے بھی ایسے ہی تھے، یا ہمارے ہاں زیادہ ہو گئے ہیں؟ طلاق پہلے بھی موجود تھی، جی اور بلکہ میں جب کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کو طلاق دی ہے. ایک کو نکاح ہونے کے بعد لیکن خلوت سے پہلے جی جی ان کو طلاق دی ہے، جنہوں نے کہا تھا اعوذ باللہ من. جی 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 بعض خواتین نے سکھا دیا تھا انہیں. اور دوسرا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں، جی جی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک طلاق دی ہے اچھا. اور پھر اس کے بعد رجوع کیا ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہوئی اور ایک ایسے وقت میں طلاق دے دی جس میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ مرہ فلیراجعھا، انہیں حکم کرو وہ رجوع کریں. پھر ان کی ماہواری ختم ہو، پاکی کے ایام شروع ہوں، پھر ماہواری آئے، پھر پاکی کے ایام آئیں، تب اگر طلاق دینا چاہے تو طلاق دیں. تو طلاق پہلے بھی موجود تھی. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کیا مقدار میں اضافہ ہو گیا، ریشو میں اضافہ ہو گیا. جی جی محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کی بات ٹھیک ہے، ریشو میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو چاہتے ہیں نا 2 طرفہ وہ بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ، توقعات بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ وہی بڑھ چاہتے ہی جی جی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور بالخصوص یہ اسکرین ٹائم نے جو اسکرین پر پتہ نہیں کیا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، جی جی اور جو دیکھتے ہیں اسی کی تمنا کرتے ہیں. جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو پھر کچھ اور پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ کہ ہمارے اندر صبر کا ایلیمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. جی جی میں شیخ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آخر آپس میں اس آئلی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے
کون سی چیز زیادہ ضروری ہے؟ ایک طرف تو ہمیں سبق ملتا ہے جی کہ محبت سے چلیں، محبت سے چلیں، دوسری طرف ہمارے ہاں جب بچی کو بیاہ دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں تو صبر ہی کرنا ہے، وہ بیچاری ساری زندگی صبر پہ ہی رہتی ہے. تو اس میں محبت اور صبر کا آپس میں توازن کیسے برقرار رہے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ. اصل میں محبت چیز کا آغاز کرتی ہے جی اور صبر اس کو آگے لانگ ٹرم تک باقی رکھتا ہے. بیک وقت دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن محبت کی جو فیلنگ ہے جی جی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت 100% ہو. یہ کبھی کبھی 100% ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر 10%، 15% صرف محبت کا جو ایلیمنٹ ہے. جی جی اس کے بعد اصل ہے مودت یا کہیں اس کو صبر. مودت اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، جی جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی ہے جوڑے کے درمیان. یہ مودت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ محبت کا نہیں استعمال کیا یہاں، مودت کا کیا ہے. اچھا مودت کیا ہوتی ہے؟ مودت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو اس کے مانگے بغیر پورا کریں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کسی کی ضرورت کو مانگے بغیر پورا کریں، اور یہ دونوں طرف ہے. وجعل بینکم، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں طرف سے یہ ہے. اور جب یہ چیز ہوگی کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس ضرورت ہے، اب اس چیز کی، اب فلاں چیز کی ضرورت ہے، اب فلاں وقت شروع ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، ہر چیز تیار ہو، یہ مودت ہے. ماشاء اللہ. تو محبت اور صبر یہ دونوں چلیں گے. بیک وقت ہر وقت محبت بھی رہے نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں موجود ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار کم ہوتی ہے. کبھی اس کبھی کے غالب آنے کا وقت وہ مختلف ہوتا ہے. ایک اور وہ وقت ہوتا ہے. جی جی. تو صبر جو ہے وہ اس رشتے کو کیا بلکہ ہر چیز کو لانگ ٹرم لے جانے کے لیے انتہائی ضروری ہے صبر. اور یہ صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے. میرا خیال ہے جتنا صبر آج کا مرد کرتا ہے نا، کوئی عورت نہیں کرتی. اچھا، اس کی کوئی مثال بھی دینا. ہاں یہ نہ ہو مرد بھی عورتیں ناراض ہو جائیں، مرد ناراض ہو جائیں. کیونکہ مثال بھی دینا، اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. ہاں بالکل، میں اس کی دلیل دوں گا. جی جی. اور ہمارے اس چینل کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں کوئی بات ایسے الحمدللہ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی. جی جی. دیکھیں شریعت نے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کتنے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے؟ مرد کو جی 4 کی. پرسنٹیج کتنی ہے کہ جو اس حق کا استعمال کر پاتے ہیں؟ 0.1% ہوگی یا 2%، 0.12% ہوگی بس. یہ اس سے زیادہ نہیں میرے خیال سے. یعنی 98% مرد صبر کرتے ہیں. ہاں جی صحیح بات ہے. تو صبر ہی ہے. ہاں جی. یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنا حق استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ جی تسی کرنا چاہتے تو کر لو، وہ نہیں. مرد جو بھی فیصلہ کرتا ہے پہلے اس کو تولتا ہے پھر بولتا ہے. صحیح ہے جی. کیونکہ اس میں جذباتیت نہیں ہوتی. یہ پہلے دیکھتا ہے کہ یار اگر میں یہ کروں گا تو اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے. صحیح بات ہے. ان بسا اوقات اور بہت سے مرد ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس بات کی تائید یا تردید کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بتلا سکتے ہیں کہ میری بات کس حد تک درست ہے. جی جی. کہ کتنے مرد ایسے ہیں جو مالی طور پر بھی مستحکم ہیں، جسمانی طور پر بھی مستحکم ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ دوسرا تیسرا نکاح کر سکتے ہیں آرام سے لیکن نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ کہ اس کے بعد جو ریئیکشن آئے گا وہ میرے لیے تکلیف دہ ہوگا کہ جو میرا ایک پارٹنر ہے، زندگی کا ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، اس کو تکلیف ہوگی. صحیح بات. صرف اس ایلیمنٹ کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے وہ دوسرے سے پیچھے رہتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کلپ کے نیچے کمنٹس کتنے آتے ہیں. بلکہ شیخ مجھے ہمارے ایک یعنی داعی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. تو ہم مکہ میں تھے تو اکٹھے تھے ہم. مجھے کہتے ہیں کہ یار ویسے میں آپ کو ایک نصیحت کروں، اگر آپ کو بات ہو رہی تھی نا شادیوں کے حوالے سے، کہتے ہیں یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک داعی کی جو دعوتی زندگی ہے وہ 2 شادیوں کے بعد ہمارے کلچر میں کسی حد تک متاثر ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندے نے اپنی دعوت کو بہت زیادہ پھیلانا ہے، آگے لے کے جانا ہے، اس پہ بڑا اس نے توجہ مرکوز رکھنی ہے، تو اس کو شاید دوسری شادی کی طرف نہیں جانا چاہیے.
تو یعنی یہ بھی ایک صبر ہے کہ صبر ہے حالانکہ وہ بیچارہ اس کے یہ پاس صبر طاقت ہے. ہاں جی یہ صبر ہے. جی 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 جی. اس کو صبر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ جب ایسے ہی یا جبر کہیں گے پھر. صبر بھی جبر ہی ہو گیا جی. اچھا شیخ، اس میں ایک جو بات یہاں محبت سے نکلی میں وہ ضروری اپنا کروں گا آپ سے کہ یہ جو آپس کی محبت ہے اس میں مزاج کا کتنا اثر ہے؟ مزاج اس کے اندر کیا اپنی تاثیر رکھتا ہے، مرد کے مزاج کے اعتبار سے بھی، عورت کے مزاج کے اعتبار سے بھی؟ ہمارے ہاں اس چیز کو نا بڑا ایک عجیب انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے جی جی کہ جو ہمارا زندگی کا ساتھی ہے، میاں ہے، خامند ہے یا بیوی ہے، اس کو ہم اپنے ہم مزاج بنائیں. ہم مزاج، اس کا مزاج اور میرا مزاج ایک ہونا چاہیے. یعنی بعض جوڑے یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہمارا مزاج نہیں ملتا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا. بھئی اگر مزاج ملنے لگ گیا تو پھر آپ مرد عورت تو نہیں رہیں گے. خاوند بیوی بھی نہیں رہے. خامد بیوی بھی نہیں رہیں گے پھر تو. دیکھیں یہ ہماری کائنات کا حسن ہے، ہاں جی. مزاج کا نہ ملنا. مزاج کا نہ ملنا ہماری کائنات کا حسن ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں کوئی چیز ایسی بتلائیں، کوئی ایک چیز، 2 4 5 10 نہیں، صرف ایک چیز جس کا مخالف نہ ہو، یعنی متضاد نہ ہو. سادہ لفظوں میں کہیں، شیخ دن کا ہے، ہمارے یہاں تو بجلی کی تاروں کے بھی متضاد ہوتے ہیں. اس کا بھی یہ ہے، مائنس ہے، یہ پلس ہے. جی ہاں جی. وہ دونوں پلس ہوں گے تو کوئی کرنٹ نہیں ہے. کوئی کرنٹ نہیں. جب دونوں ملیں گے تو روشنی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. یہ ہماری آواز جو یہاں سے وہاں جا رہی ہے جی جی مائک کے ذریعے، اس میں بھی یہی چیز ہے. ایسے ہی ہے. دن کا بھی، ہر چیز کا متضاد ہے. اور جب وہ دونوں متضاد آپس میں ملتے ہیں تو کچھ بنتا ہے. صحیح بات ہے. کوئی بھی لے لیں، سورج چاند، دن رات، اندھیرا اجالا، مرد عورت، دکھ سکھ، ہر چیز کا متضاد ہے. صحیح بات. اور جب یہ دونوں چیز متضاد اکٹھی ہوتی ہیں تبھی کچھ نظر آتا ہے. ہم رزلٹ تک پہنچ ہی تب سکتے ہیں، تبھی پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ میں کسی کے مزاج کو اپنے جیسا بنا لوں اور یہ شکایت کرنا کہ مزاج ملتا نہیں ہے، تو بھائی جو ملتا نہیں ہے اسی کو چلانے کا تو ہمیں حکم ہے، اور تبھی تو ہمارا گھرانہ بنے گا. اچھا شیخ، یہ آپ بات کر رہے تھے مزاج اور یعنی مائنس پلس کے حوالے سے، یہ تو بڑی ایک منطقی بات ہے ماشاءاللہ جو آپ نے کی. شرعی اعتبار سے بھی کوئی اس کے اوپر روشنی ڈال دے تو مزید اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی. کوئی واقعہ، کوئی نبی اسلام کا واقعہ یا کوئی اور ایسی چیز، یعنی ایسی مثالیں جی جی جن سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو ایسے رول ماڈل ہمارے لیے ہیں، جی جن کی اقتداء کا، جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں اس طرح کی عملی مثالیں ملیں. تو دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا مزاج اگر دیکھا جائے تو ذرا ترش کہہ لیں، سخت اور یعنی بڑا فوری طور پر رد عمل دینے والا جی تھا. جی جی. جبکہ سیدنا ہارون جو بھائی ہیں، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا ہے، صحیح بات ہے. ہارون اخی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. صحیح بات. اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی ذمہ داری نبوت کی دے دیجئے کہ تاکہ وہ میرے مددگار بھی ہوں اور ہم مل کر تیری تسبیح بیان کریں. تو وہ دو مزاج الگ الگ اکٹھے. اسی طرح خانوادہ نبوت میں دیکھیں، اور محرم الحرام کے ایام بھی ہیں، ہاں جی. آخری عشرے میں تقریباً ہم داخل ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے مزاج میں فرق ہے. دونوں کے جو مزاج تھا وہ فرق تھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ایک اقدام کرنا، آگے بڑھنا، جی جی جی. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سلو، نرمی، ٹھہراؤ، باہمی مفاہمت، ہاں. ٹھہراؤ، یہ چیزیں تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کے مزاج میں وہ چیز نہیں تھی جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھی. جی جی. پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کے مزاج میں ایک سائڈ پہ ٹھہراؤ ہی ٹھہراؤ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ ایسے تعالیٰ ہی عنہ، بالکل جی. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اقدام، آگے بڑھنا. تو
ان تمام کے ہوتے ہوئے سارے معاملات چلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان کو بھی اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ازواج مطہرات کا مزاج بھی ایک جیسا نہیں تھا. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں. وازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں امہات ہم سب کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں یہ فرق رکھا تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم سیکھیں کہ یہ معاملات صرف تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ اس وقت بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ دوپہر کا وقت ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مہمان موجود ہیں. یہ پورا جو واقعہ ہے شرح معانی الاثار امام طحاوی کی جو ہے اس میں، بلکہ اس سے پہلے ایک شخص نے پوچھا، آپ کے شاگرد ہیں، اماں کوئی واقعہ بتائیں جو آپ کو یاد ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کافی دیر بعد کی بات ہے. تو آپ نے کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا، یہ نہیں بتلایا کہ ہم نے دوڑ لگائی تھی، پہلے میں جیت گئی، پھر دوڑ لگائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تھے. نہیں، یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا جو آگے کہ دوپہر کا وقت ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو بھی کچن جس طرح کا بھی ہے اس میں وہ کھانا تیار کرنے کی تگودو کر رہی ہیں. اتنے میں ایک خادمہ جو ہے کسی اور ام المؤمنین کے گھر سے کھانے کا برتن لے آتی ہیں وہ خادمہ. اب جیسے اس کو دیکھا اور وہ جناب کھانا بنا رہی ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ کہ وہ کھانا بھی ایسی ام المؤمنین کے گھر سے آیا تھا جن کا کھانا اچھا ہوتا تھا. اب تصور کریں، امیجن کریں کہ دوپہر کا وقت ہو، مہمان موجود ہو، کچن میں خاتون خانہ جو ہے وہ جو کچھ بھی تیار کرنا چاہ رہی ہے تیار کر رہی ہیں. آپ ان کی سوتن کی طرف سے کوئی چیز آ جائے اور وہ مہمانوں کی طرف پیش کی جانے کے لیے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہو تو کیا ہوگا؟ وہی ہوا جو عائشہ نے کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ مارا اور وہ کھانا جو ہے گر گیا، برتن ٹوٹ گیا، کھانا بھی گر گیا اور برتن بھی ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غارت امکم، کوئی بات نہیں. بس 2 جملے اور کچھ بھی نہیں. تمہاری ماں نے غیرت کا اظہار کیا ہے. صحیح بات ہے. تمہاری ماں نے غیرت کا اظہار کیا ہے. 2 دفعہ یہ لفظ بولے اور پھر اٹھے کچن سے، یا جو بھی تھا کھانا بنانے کی جگہ، وہاں سے برتن اٹھایا اور اس میں جو کھانا گرا تھا، خشک چیز ہوگی تبھی تو اٹھائی، ٹھیک ہے. اچھا، ان کے ہاں جو کھانا ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا کہ روٹی سالن چل رہا ہے یا چاول نہیں، ایسی چیزیں نہیں. پنیر ہے، خشک چیزیں ہیں، خشک چیزیں، کھجور ہے، کوئی ایسی چیزیں، ان کا یہ کمپلیٹ کھانا ہوتا تھا ان کا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا روٹی تو کھادی نہیں. اچھا، تو آپ نے وہ اکٹھا کیا، برتن میں ڈالا اور ایک برتن اٹھایا، مہمان جو خادمہ تھی اس کو دے دیا اور کہا کہ القصعۃ بالقصع والطعام بالطعام. کھانا آیا تھا اس کے بدلے کھانا دے دیا، اور جو برتن گیا تھا اس کے بدلے برتن بھی دے دیا. اب یہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں. کب شاگرد نے پوچھا کہ اما کوئی واقعہ تو سنائے جو آپ کو یاد ہو. ان کو یہ والا واقعہ ان کے حسین لمحات کے اندر یہ شامل ہے. جی ہاں جی. اب یہ واقعہ ایسا ہے، یعنی ہم کمزور آدمی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی آزمائش سے بچائے. آمین آمین. فرض کریں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو جائے مہمانوں کی موجودگی میں، بس گئی جی، تو پھر وہ اپنے گھر، ان کا ہاتھ ادھر ہو تو ہمارا ہاتھ کدھر ہوگا؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی آزمائش سے بھی بچائے. تو یہ جو مزاج کی تلخی چیزیں وغیرہ یہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی چیزوں کو قبول کیا جانا چاہیے. یہی حسن ہے. ہاں جی، یہی حسن ہے. بعض اوقات نا ہمیں کوئی دوست وغیرہ پوچھتے ہیں نا جی آپ کو، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسی شریک حیات چاہیے، آپ اس کی شرائط بیان کریں. تو وہ جو شرطیں بیان کرتے ہیں، خواتین سے بھی بعض اوقات پوچھا جاتا ہے جی آپ بتائیں جی آپ کو مرد کیسا چاہیے. ہاں جی، خوابوں کا شدادہ. وہ تو میں نا عام طور پہ گزارش کرتا ہوتا ہوں جب ایسی کوئی کاؤنسلنگ والی بات ہو تو میں کہتا ہوں یار یہ جو آپ خاتون تلاش کر رہے ہیں نا، یہ دکان سے دے کے بنوائی جا سکتی ہے. اللہ کی مخلوق میں ایسی عورت نہیں ہے.
اور عورت کو بھی یہ کہتے ہیں بھی جو مرد تم تلاش کرنا چاہ رہی ہو نا یہ باہر سے کسی کو پیسے دے کے بنوا سکتے ہیں آپ اگر بن جائے. صحیح کہتے ہیں. اللہ نے نہیں مرد ایسا پیدا کیا کوئی بھی. صحیح تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مزاج بنایا ہے مرد اور عورت کا اس کے مطابق آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا.